अस्सलाम वालेकुम। इशफाक अहमद साहब फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने एक मराकशी औरत को इंतहा दर्जे का हुस्न से नवाजा था। पूरे मराकश में उसके हुस्न के चर्चे थे। उससे मुलाकात करने के लिए लोग तरसते थे। ये उसकी शोहरत का ये आलम था। ये जहाँ कहीं से भी गुजरती वहाँ पर लोगों का हजूम इकट्ठा हो जाता। मुसलमान घराने में पैदा होने और मुसलमान होते हुए भी ये गलत कामों में पड़ गई। दुनियावी ऐशो इशरत में आकर ये फ़ाहिशा औरत बन गई और धंधा करने लगी। उसके साथ रात गुजारने के लिए लोग अपना घर तक बेच देते थे। मराकश के बड़े बड़े वज़ीर रईसज़ादे इसे अपनी महफ़िलों में बुलाते और ज़ाहरों जवाहरात से इसको तोल देते। उसकी दुनियावी ख्वाहिशात बढ़ती गईं। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े बंगले खरीदती गई। हर आए रोज़ उसकी शोहरत में इजाफा होता जाता। उसके बेशुमार स्कैंडल्स भी सामने आए, लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। सिर्फ मराकशी बदकार मर्द अमरा रईसज़ादे और शराबी उसके मदाह नहीं थे, बल्कि दूसरे मुबारक के भी अमीर लोग उसे अपनी महफ़िलों में इसके साथ रात गुजारने के लिए बुलाते थे। इशफाक अहमद साहब फरमाते हैं कि एक दिन सलमा का सऊदी अरब का वीज़ा लग चुका था। उसके सऊदी गाहक ने कहा था कि तुम बगैर साजो सामान के मुख्तसर तरीन सामान के साथ जद्दा आ जाओ, वहाँ चीज़ मिल जाएगी, तुम जो कहोगी तुम्हें खरीद दूंगा। जब तुम एयरपोर्ट पर उतरोगी तो एयरपोर्ट पर गाड़ी तुम्हारा इंतज़ार कर रही होगी। फ़िक्र ना करना, तुम्हारे लिए होटल बुक हो गया है। इन्हीं अयाम में मराकश से जद्दा जाने के लिए हज परवाज़ें जारी थीं। सलमान ने अपना खूबसूरत तरीन लिबास पहना, खूब मेकअप किया और जहाज़ पर सवार हो गई। इसने देखा कि हज की वजह से बेशतर मुसाफिरों ने एहराम बांधे हुए थे और वो इन चंद महदूद मुसाफिरों में से थी जो हज करने नहीं जा रहे थे। लेकिन सलमा तो अपने ख़ास गाहक से मिलने और जद्दा शहर में फस्को फजार करने का बाजार गर्म करने जा रही थी, जबकि बाकी लोग अपने रब करीम के घर की ज़ियारत और फ़रीज़ाए हज की अदायगी के लिए सफ़र कर रहे थे। इशफाक अहमद साहब फरमाते हैं कि इस जहाज़ में सफ़र एक ही था, लेकिन तमाम लोग अल्लाह ताला से अपनी बख्शिश दुनिया और आखिरत लेने की नीयत से जा रहे थे। जबकि सलमा भी इसी जहाज़ में सवार थी, लेकिन बदकिस्मती से ये फस्को फजार का बाजार गर्म करने के साथ अपनी इज्जत बेचने जा रही थी। इसमें ज़्यादा बदकिस्मती भला क्या हो सकती है। खैर, सलमा अगली सीटों पर बैठी थी। उसके इर्द गिर्द हज पर जाने वाली ख़वातीन थी जिन्होंने हिजाब किया हुआ था। कुछ देर तो वो इस कुर्सी की पुश्त की जेब में रखे हुए मैगज़ीन के साथ खेलती रही। फिर इसने खाना खाया, आंखें बंद कर लीं। इसकी आंख लग गई। न जाने वो कब तक सोती रही। आंख खुली तो जहाज़ का पायलट ऐलान कर रहा था, कुछ देर के बाद आप लोग मिकात से गुजरेंगे कि जो मुसाफिर हज की नीयत से जद्दा जा रहे हैं वो अपने एहराम बांध लें, क्योंकि मिकात से आगे बगैर एहराम के जाना जायज़ नहीं है। ऐलान के साथ हवाई जहाज़ के मुसाफिरों में हलचल मच गई और ज़ोर ज़ोर से तलबी बुलंद करने लगे, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, लब्बों में मैं हाज़िर हूँ, मैं हाज़िर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं है, मैं हाज़िर हूँ। हर सुबह हर तारीफ तेरे लिए, हर नेमत तेरी तरफ से और तेरी ही बादशाहत है, तेरा कोई शरीक नहीं, मैं हाज़िर हूँ। लब्बैक के नारों से जहाज़ का माहौल यकसर बदल गया। सलमा ने तलबी सुनी तो इसके जज्बात में भी हलचल मच गई। मैं कहाँ जा रही हूँ, किस जगह और क्यों जा रही हूँ, और ये लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या कह रहे हैं, किस शौक़ और ज़ौक़ से जा रहे हैं। ये सोच सोच कर ही किसी अनजानी कुव्वत ने इसे सीट में ऊपर से उठने पर मजबूर कर दिया। वो तो बन संवर कर वो हार श्रृंगार करके आई थी। इसने करीब बैठी खातून से कहा, तुम्हारे पास कोई फालतू कपड़े हैं। इस खातून ने इसे हैरत से देखा और फिर इसे फालतू कपड़ों का एक जोड़ा थमा दिया। अब इसका रुख वॉशरूम की तरफ था। इसने मेकअप उतारा, कपड़े तब्दील करके अपनी सीट पर आई तो एक खातून ने इसे सफ़ेद मराकशी जलबाब और टोपी दे दी। इसने इसे पहन लिया। मेकात आई और गुजर गई। और सलमा एक नए रूम में थी। जहाज़ जद्दा एयरपोर्ट पर उतरा
تو آواز آئی، سلما خاتون سے گزارش ہے کہ وہ آگے آگے آ جائیں۔ اس کے ساتھ وی آئی پی سلوک ہوا اور اسے خاص پروٹوکول دیا گیا کیونکہ اس کا گاہک کوئی بہت ہی امیر کبیر شخص تھا جس نے پہلے سے انتظام کروا رکھا تھا۔ ہوائی جہاز سے سب سے پہلے اترنے والی سلما ہی تھی۔ نیچے اتری، امیگریشن اور کسٹم سے فارغ ہوئی تو انتہائی خوبصورت اور ایک قیمتی گاڑی اس کے استقبال کے لیے موجود تھی۔ گاڑی میں بیٹھی تو گاڑی کا رخ ہوٹل کی طرف تھا۔ اس کا کمرہ پہلے سے بک تھا۔ کمرے میں گئی تو وہ بیڈ پر لیٹ گئی۔ لمبے سفر کی وجہ سے اسے آرام کی ضرورت تھی۔ وہ فوراً سو گئی۔ اس نے خواب دیکھا کہ ایک شخص اپنے دائیں ہاتھ میں فانوس لیے کھڑا ہے۔ فانوس سے نور نکل رہا تھا۔ نور سے دور دور تک روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اس شخص کے بائیں ہاتھ میں آگ کا گولا ہے جس سے اس کے جسم کے ایک حصے کو جلایا جا رہا ہے۔ سلما خود ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اسے بڑا ڈر لگ رہا تھا۔ خواب بڑا واضح تھا۔ اس کے سامنے دونوں راستے تھے، خیر اور شر کا راستہ، ایک ہدایت کا اور دوسرا ظلمت کا راستہ۔ اس نے آنکھیں بند کر کے اپنی سابقہ زندگی پر غور کیا۔ اسے اپنے آپ سے گن آئی۔ اس نے سوچا، غور کیا اور ایک عجیب فیصلہ کیا۔ اس نے اپنا مختصر ترین سامان اپنے ہمراہ لیا، کمرے سے نیچے اتری، ہوٹل سے باہر آئی تو اسے ایک ٹیکسی نظر آئی۔ اس نے ڈرائیور سے کہا، مجھے مکہ مکرمہ جانا ہے مگر اس سے پہلے میقات لے چلو۔ یہ ان دنوں کی باتیں جب حج کے ایام میں مکہ مکرمہ جانے والوں پر زیادہ پابندیاں نہ تھیں۔ ٹیکسی ڈرائیور اسے میقات پر لے گیا۔ میقات پر پہنچ کر اس نے غسل کیا، وضو کر کے احرام باندھا، حج کی نیت کی اور تلبیہ بلند کی، اللہ لبیک کہتے ہوئے ٹیکسی پر سوار ہوئی۔ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئی تو اس کی زبان پر لبیک کی صدائیں جاری تھیں، آنکھوں سے آنسوؤں کی ندیاں بہہ رہی تھیں۔ اسے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اسے جنت میں لایا جا رہا ہو۔ اس قدر روحانی سکون محسوس کر رہی تھی کہ دنیاوی عیش و عشرت اور زندگی کو بھلا بیٹھی تھی۔ توبہ شریف میں داخل ہوئی، طواف کیا، 7 چکر لگائے، سچے دل سے توبہ کی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے گناہوں کے کیچڑ سے نکال دے۔ یا اللہ یہ تیرا مجھ پر خاص کرم ہوا ہے کہ میں اس گندگی سے نکل کر عرش بری کا سفر کر رہی ہوں۔ آنسو اس کی آنکھوں سے جاری تھے۔ مقام ابراہیم پر 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد زمزم پیا، ایسا لگا کہ اس کی تمام روحانی اور جسمانی بیماریاں زائل ہو گئی ہوں۔ اب اس کا رخ صفا کی طرف تھا۔ اس نے صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگانے شروع کیے۔ جب چھٹے چکر میں تھی تو اسے اپنی بصارت پر اعتبار نہ آیا۔ اچانک اسے بریگیڈیئر عبدالعزیز صحیح کرتا نظر آیا۔ یہ وہی بریگیڈیئر عبدالعزیز جس کا اس نے مراکش سے دوسرے شہر ٹرانسفر کروا دیا تھا، کیونکہ ایک دفعہ یہ کسی وزیر سے ملنے گئی تو راستے میں بریگیڈیئر عبدالعزیز نے اسے روک لیا کہ آپ اس وقت وزیر کے کمرے میں نہیں جا سکتی کیونکہ یہ غیر قانونی ہے۔ سلما نے اسے سب کچھ بتایا کہ مجھے وزیر نے بلایا ہے، لیکن اس نے سلما کو اندر نہ جانے دیا۔ کافی دیر کے بعد وزیر اپنا منہ لپیٹے خود باہر آیا اور اسے لے کر اپنے ساتھ چلا گیا۔ اسی وجہ سے سلما نے اس بریگیڈیئر کا یہاں سے تبادلہ کروا دیا کہ میں جب بھی آیا کروں گی یہ مجھے تنگ کیا کرے گا۔ سلما اپنے آپ کو روک نہ سکی، اس کے سامنے کھڑے ہو گئی، کہنے لگی، عبدالعزیز تم یہاں پہ آ گئے ہو۔ عبدالعزیز نے نگاہیں اٹھائیں، اس کے سامنے سلما کھڑی تھی۔ کہنے لگا، ارے تم یہاں کہاں آ گئی؟ وہ کہنے لگی، میں بھی تمہاری طرح رحمان کی ضیافت میں ہوں۔ تمہیں کیا معلوم کہ میرے رب نے میری توبہ قبول کر لی ہے، اس نے مجھے ہدایت عطا کر دی ہے، وہ اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے۔ ساتھ میں یہ بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہی تھی۔ عبدالعزیز نے اسے حوصلہ دیا اور کہا، میں بھی رحمان کی ضیافت میں ہوں۔ دونوں نے صحیح مکمل کی۔ سلما نے کہا، اگر تمہارے لیے ممکن ہو تو مجھے اپنے ساتھ رکھ لو، میں یہاں اکیلی ہوں، حج کیسے کر سکوں گی؟ عبدالعزیز نے قافلے کے ذمہ داران سے درخواست اور سفارش کی جسے قبول کر لیا گیا۔ یوں سلما نے حج کے باقی ارکان اپنی قوم کے افراد کے ساتھ ادا کیے۔ سلما نے حج کے ارکان پورے کیے۔ اب قافلے کا رخ مدینہ منورہ کی طرف تھا۔ سلما بھی مدینہ پہنچ گئی۔ عبدالعزیز سلما کو دیکھتا رہا۔ اس کا انداز بالکل بدل گیا تھا۔ حج نے اس پر بہت گہرا اثر ڈالا تھا۔
اب وہ رحمان کی بندی بن گئی تھی۔ عبدالعزیز کی سلمہ کے بارے میں رائے تبدیل ہو چکی تھی۔ وہ اس کی توبہ سے بڑا خوش تھا۔ سلمہ نے اسے جدہ ایئرپورٹ سے اترنے کے بعد سارے واقعات سنائے۔ سلمہ نے عبدالعزیز سے کہا کہ میرے پاس مراکش میں خاصی دولت ہے جو میں نے غلط کاموں سے کمائی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ یہ کسی اچھے کاموں میں لگا دوں۔ اور ساتھ اس نے رونا شروع کر دیا کہ شاید اللہ تعالیٰ میری بخشش کر دے، کیا تم میری مدد کرو گے؟ عبدالعزیز نے کہا ہاں، ایک شرط پر۔ وہ کیا؟ سلمہ بولی۔ عبدالعزیز نے کہا یہ کہ تم ہمیشہ کے لیے میرے دامن سے وابستہ بن جاؤ۔ سلمہ نے لمحہ پر سوچا، سر تسلیم خم کر دیا اور کہا ہاں، میں آپ کو اپنے خاوند کے طور پر قبول کرتی ہوں۔ اس کے بعد یہ لوگ مراکش واپس آئے، یہاں پر باقاعدہ نکاح کیا۔ بریگیڈیئر عبدالعزیز نے اسے اپنی عزت بنا لیا اور اس کی کمائی ہوئی تمام حرام دولت کو غریبوں مسکینوں پر خرچ کیا گیا۔ اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو ہدایت دینے پر آ جائے تو وہ چاہے کسی بھی حال میں کیوں نہ ہو، اللہ اسے غلاظت سے اٹھا کر پھولوں کی سیج پر بٹھا دیتا ہے، گمراہی سے نکال کر صراط مستقیم پر چلا دیتا ہے۔ اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں کہ انسان صرف ایک قدم اس کی طرف بڑھا کر تو دیکھے، وہ جو پوری دنیا کا مالک ہے، جو سب مخلوقات کا پیدا کرنے والا ہے، جس نے زمین و آسمان بنائی، وہ اس شخص کے بڑھتے ہوئے ایک قدم سے خود 40 قدم بڑھ کر اس کا استقبال کرتا ہے۔ وہ خدا جس نے کائنات کا ذرہ ذرہ بنایا، وہ انسان کے منہ سے توبہ کا لفظ سننے کے لیے اس شخص کا استقبال کرتا ہے۔ اللہ اکبر! اپنی اصلاح کیجیے، صرف لفظوں سے نہیں بلکہ اپنے عملوں سے۔ آپ کا مسلمان ہونا جھلکنا چاہیے۔ یہ عارضی دنیا ہے، اسی میں ہمیشہ کا ٹھکانہ نہیں۔ اس دنیا کی عیش و عزت میں نہ پڑ جاؤ، یہ دھوکہ ہے۔ آخرت کی تیاری کرو۔ اس دنیا میں تم آخرت کے امتحان کے لیے آئے ہو، یہاں اس امتحان کو اچھی تیاری کرو گے تو آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ دنیا کی ناکامی کوئی ناکامی نہیں۔ ڈرو اس وقت کے ناکامی سے جب دہاڑے ہجرت کے خدا نخواستہ فرشتے نے یہ کہہ دیا کہ فلاں کا بیٹا ناکام ہو گیا۔ وہ دنیا و آخرت کی سب سے بڑی اور حقیقی ناکامی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی ناکامی نہیں ہے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دنیا و آخرت دونوں میں کامیاب بنائے، اس دنیاوی اندھیرے سے نکال کر اخروی روشنی کو پہچاننے کی توفیق دے، اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنے والا بنائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا۔ آخر میں کمنٹ باکس میں ایک دفعہ درود پاک ضرور لکھیے گا۔ اللہ حامی و ناصر ہو۔